إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبولا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جز 7 اسٹارٹ کریں گے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یہ آیت حبشہ کے رہنے والے عیسیٰ ہم نے انہیں خلائفہ جانشین واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے الذین ان لوگوں کو جو کذبوا بآیاتنا جھٹلایا ہماری آیت کو فانظر تو دیکھو کیفا کانا کیسا ہوا عاقبۃ المنذرین انجام ڈرائے جانے والوں کا. ثم پھر باسنا بھیجا ہم نے من بعدی بعد اس کے رسولن کئی رسول الی قومہم ان کی قوم کی طرف فجاؤہم تو آئے ان کے پاس بالبینات 7 واضح دلائل کے فما تو نہ کانو تھے وہ لیؤمنو کہ ایمان لاتے بما ساتھ اس کے جو کذبو وہ جھٹلا چکے تھے بیہی من قبل اس سے پہلے ساتھ اس کے کذالک اسی طرح نتبعو ہم مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب دلوں پر المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کے. ثم باسنا من بعدہم پھر بھیجا ہم نے بعد ان کے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ و ہارون موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو الی طرف فرعون کے و ملائہ اور اس کے سرداروں کے بھی آیاتنا ساتھ اپنی آیات کے فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا وکانو اور تھے وہ قوم مجرمین لوگ مجرم. فلما جاءہم پھر جب آیا ان کے پاس الحق حق من عندنا ہماری طرف سے قالو انہوں نے کہا ان ھذا لساحر مبین بے شک یقیناً یعنی یہ البتہ جادو ہے کھلم کھلا. قال موسیٰ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتقولون کیا تم کہتے ہو للحق کی حق کو جادو لما جاءکم جب وہ آ گیا تمہارے پاس سحر کیا جادو ہے ھذا یہ ولا حالانکہ نہیں یفلح فلا پاتے ساحر جادوگر. قالو اجیتنا انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ تو پھیر دے ہمیں اما اس سے جو وجدنا پایا ہم نے علیہ آبانا اس پر اپنے آبا و اجداد کو وتکون لکما اور ہو جائے تم دونوں کے لیے الکبریاء بڑائی فی الارض زمین میں وما اور نہیں نحنو ہم لکما تم دونوں کو بمؤمنین ماننے والے. وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم اور کہا فرعون نے لاؤ میرے پاس ہر جادوگر کو جو ماہر ہو. فلما تو جب آ گئے سحرتن جادوگر قالا انہوں نے کہا لہم ان سے موسیٰ علیہ السلام نے القو تم سب ڈالو ما انتم جو تم ملقون ڈالنے والے ہو. فلما تو جب انہوں نے ڈالا قالا موسیٰ کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما جو جی تم لائے ہو بھی ساتھ اس کے سحر جادو ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سیبتلو ان قریب وہ باطل کر دے گا اسے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یصلح نہیں وہ سنوارتا نہ اصلاح کرتا عمل المفسدین مفسدوں کے کام کو. یحق الحق ویحق اللہ الحق اور سچا ثابت کر دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ حق کو بکلماتی اپنے کلمات سے ولو اور اگرچہ کریہ ناپسند کرے المجرمون مجرم لوگ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن نصیحت ہے رحمت ہے ہدایت کا ذریعہ ہے جو رب سے یعنی ہمارا تمہارا
اور شفقت کرنے والا، محبت اور تربیت کرنا چاہتا ہے، ساری کائنات کے لیے ہدایت رحمت بنا کر بھیجا ہے. ساتھ وہ غور فکر تدبر کریں گے تبھی ہم اسے فائدہ حاصل کر سکیں گے. یعنی دلوں میں جو شکوک و شبہات توحید و رسالت کے بارے میں پیدا شیطان کرتا نا، اسے ہم صاف کرتے رہنا چاہیے. قرآن شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے، اور یہ نفاق کو بھی دور کرتا ہے. ہمیں جس مقصد سے ہم پڑھیں گے اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. یعنی ہمیں ہدایت کا راستہ چاہیے تو ہم ہدایت کی طلب کریں، جنت کا راستہ چاہ رہے ہیں تو جنت کے راستے پر چلنا آسان کریں گے اللہ تعالیٰ. ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے، صرف مومنوں کے لیے. تمام جسمانی روحانی بیماری، جادو، نظر بد، اولاد، کشادگی، رزق، ہر چیز کا حل ہمیں قرآن سے ملتا. اور جس کے دلوں پہ سکینت طاری ہو جاتی نا، تو وہ پھر بے فکر ہو جاتا. یعنی شیطان سے، آفت آسمانی سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے. اور برزخ کی زندگی کا ساتھی بھی ہمارا قرآن ہوگا. تو قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اس کا ایک کونا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا انسان کے ہاتھ میں ہے. اس کو اگر مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. پکڑنے کا مطلب خالی پکڑ لینا نہیں ہے قرآن کو، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے. قرآن پڑھنے والوں کے لیے منکر نکیر کے سوالات آسان ہوں گے. قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا، مغفرت کرے گا. اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جب کسی قسم کا سایہ نہ ہوگا، اپنے پڑھنے والوں کو سایہ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے اور ہمارے لیے عزت کا تاج پہنائیں گے. اور سورہ ملک کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. جو کوئی سورہ ملک کی 30 آیتیں روز رات میں پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اس کو خبر کا عذاب سے بچا لیا جائے گا. اور دوزخ کے 30 داروغے ہیں نا، وہ ایک ایک آیت ایک ایک داروغے سے لڑکے ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ نازل کیا ہے نا رزق انسانوں کے لیے حلال، اس کو ہم حلال سمجھنا چاہیے. جو کوئی اگر حلال چیزوں کو خود پر حرام کر لیتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ پر افطرا ماننا ہے. تو رزق سے مراد کیا کیا آ جاتا؟ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، مثلا مال، اولاد، جائیداد وغیرہ، یہ سب رزق میں آتا ہے. تو آج کل انسان اپنے مطلب اور فائدے کے لیے حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لے رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا، افطرا باندھنا ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. کتاب المبین یعنی وہ کتاب میں اللہ تعالیٰ ہر چیز لکھ رہا ہے، تو ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوں گی. آیت 62-63 میں اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کی تعریف فرما رہے ہیں. جو مخلص مومن ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے، ہر گناہ سے بچتے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے. پھر اللہ تعالیٰ انہیں ولی بنا لیتا. نہ ان کو دنیا میں خوف ہوتا، نہ مستقبل کا غم ہوتا، نہ فکر ہوتی. ٹھیک ہے. جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، ان کی آخرت کی ہول نہ کیا اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے دور کر دی جاتی ہے. اور جو کچھ دنیا میں چھوڑا ہے نا، یا پھر دنیا کی لذتیں خواہشات ان کی پوری نہیں ہوئی، تو اس پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا ان لوگوں کو. اور مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا اور مطمئن رہتا. تو اللہ تعالیٰ کے ولی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے وہ اللہ کے دوست ہے. یعنی جو نبی یا نہ شہید ہے، مگر ان کے مرتبے دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے، نہ رشتہ دار ہے، نہ ہی کوئی مالی فائدہ حاصل کرنا چاہتے. ایسے لوگوں کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا. ایسے لوگ سے جو دشمنی رکھے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی جنگ کریں گے. نوافل کی کثرت سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا. اور قرآن کی کلاس میں ہم کہاں کہاں سے جڑے ہوئے ہیں آج. کوئی ایک دوسرے کو جانتا نہیں نا، لیکن ہم کس کی وجہ سے؟ اللہ کی محبت سے ہم یہاں پر جڑے. تو یہ محبت کو قائم رکھے اور ایک دوسرے کے غائبانہ دعا بھی کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت رکھیں گے. ٹھیک ہے. آمین یا رب العالمین. جب میں کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے ہاتھ، کان، ناک، آنکھ، پاؤں بن جاتا ہوں. وہ خیر مانگے میں اس کو عطا کرتا ہوں، پناہ مانگے میں پناہ عطا کرتا ہوں. یہ حدیث مبارکہ ہے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس ماہ رمضان کی خیر برکتیں مانگے اور اپنے لیے رحمت اور ہدایت مانگے. ٹھیک ہے. ساتھ میں اپنے مسلمان امت کی جہاں کہیں بھی ہے، ان سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھے. یعنی ہم اپنے جسم سے وہی کام کرتے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے. جو حرام کیا ہے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اکثر لوگ دنیا میں کسی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں نا، تو اس کی ہر چیز کاپی کرتے. تو ہمیں اپنے رسول کو آئیڈیل بنانا چاہیے. اولیاء اللہ کی کرامت ہو سکتے اللہ کی اجازت سے، سچے خواب کے ذریعے، مگر نبیوں سے معجزے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ظاہر ہوتے. تو ایمان 3 چیزوں سے مکمل ہوتا. کیا ہے؟ دل سے ایمان لانا، انبیاء پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، اور زبان سے اقرار بھی کرنا، اور عمل سے ایمان ظاہر بھی ہونا چاہیے.
आयत 67 में अल्लाह ताला फरमाने रात और दिन बनाया जिसमें अकल वालों के लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं। जो दिन भर की थकान दूर करने के लिए जब नींद में इंसान चले जाता है तो फिर उसको दिन भर की थकान दूर होती है, और दिन में सूरज को रोशन किया ताकि तख्लीक को देख सके, तो माश का जरिया तलाश कर सके। तौहीद उलूहियत दलीलों के साथ है सुनने और देखने के लिए। लेकिन आज हम मुसलमान रातों को जागने लगे जॉबों की वजह से या फिर खाली बैठने बिठाने बातों में, और दिन में देर तक सोने लगे। बिल्कुल हम अल्लाह ताला की इस आयत के बरक्स काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कई किस्म की बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। सुबह के वक्त का सोना रिस्क को रोकता है, ये हदीस मुबारक है। तो बरकत सुबह के वक्त में ज्यादा होती है, तो हम उसी वक्त में सोते रह रहे हैं। तो हर चीज हम उलट कर रहे हैं ना, तो कहाँ से हमारी जिंदगी में बरकत हासिल होंगी बताइए। और आयत 68 में हय्युल कय्यूम यानी अल्लाह ताला पाक है, बेनियाज है, उसको औलाद की जरूरत नहीं है, और वो हमेशा जिंदा रहने वाला है और कायम रहने वाला है। तो उसको बेटों की क्या जरूरत है? इंसानों को चाहिए नस्ल चलने के लिए। अल्लाह ताला को इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए औलाद ठहराना नाउजुबिल्ला अल्लाह पर तोहमत लगाना है, गाली देना है। जिसका इल्म नहीं है उसके बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। सूर्य मरियम 90-91 आयत में भी इस बात से कि वो कहते हैं कि रहमान की औलाद है, करीब है कि आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। तो इफ्तिरा के माने है झूठ बांधना, झूठ कहना। तो अल्लाह ताला पर ऐसी झूठी बातें करेंगे तो फिर इतना बड़ा जुर्म है, फिर भी अल्लाह ताला इस पर भी बर्दाश्त करके तहम्मुल करके हमें दुनिया में अजाब नहीं दे रहा, लेकिन आखिरत में जरूर पकड़ होगी। बहुत से लोग काफिरों और मुशरिकों की आर्जी खुशहाली देखकर शक शुबा में पड़ जाते, यानी उनको दुनिया का ऐश आराम मिलता है और आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में बहुत कलील है ये, फिर उनको आखिरत का अजाब बहुत सख्त होने वाला है। इसलिए दुनियावी खुशहाली अगर किसी की हम देख रहे हैं, तरक्की देख रहे हैं, कामयाब देख रहे हैं, और ना ही अल्लाह ताला उनसे राजी है समझ सकते हैं, ना ही ये उनको जन्नत में ले जाने की निशानी है समझ सकते। ये आजमाइश भी हो सकती उनको, या फिर मोहलत भी दी जारी, ये भी हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि उन्हें नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाए। ऐ मेरी कौम, अगर तुम्हें मेरा अहकाम इलाही के मुताबिक नसीहत करना भारी लग रहा है तो मेरे मुकाबले में अपने शुरका और जिसे चाहे मदद के लिए ले आओ। मुझे मोहलत भी ना दो, मेरा तो सिर्फ अल्लाह ताला पर ही भरोसा है। तो ऐसा चैलेंज वही दे सकता जिसके अंदर तौहीद हो और पुख्ता ईमान हो। आज हम अपने ईमान का जायजा लें और अपना मुहासिबा करें। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही बेखौफ तबलीग की थी ना, आग में डाले जाने पर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा था, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए थे। तो हमारे भी ईमान की ऐसी ताकत अगर होगी तो कुफ्फार हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है। आज तक कोई नबी भी माल दौलत या मुआवजा किसी से नहीं मांगा था, यानी दीन की जो तबलीग का काम कर रहे हैं तो हमें भी बिना किसी मुआवजे के अल्लाह के साथ अजर का उम्मीद रखते हुए करना चाहिए। और नूह अलैहिस्सलाम के बाद में भी कई रसूल आए मोजिजात लेके, दलाइल लेके, उन सब का जिक्र हम बार बार कुरान में इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उससे इबरत हासिल करें, सबक हासिल करें और अपनी इस्लाह करें। हमें जब भी अपनी गलती का एहसास हो फौरन तौबा करके अल्लाह ताला से रुजू होना चाहिए, चाहे सामने वाला हमसे छोटा क्यों ना हो और गरीबी क्यों ना हो। हक बात को फौरन मान लेना चाहिए, अपनी इस्लाह करके अपनी आखिरत संवारना मोमिन की निशानी है। और आयत 75 में खास तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम की निशानियां देकर फिर उनकी तरफ भेजा था जो सरदार थे। ये जलील कदर रसूलों में से है। और जो मोजिजात 9 आयत बैयिनात देकर भेजे गए थे ना, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल आयत 101 में किया है, उसके बावजूद ये जालिम कौम अपनी सरकशी में इतनी बढ़ गई थी कि गुरूर तकब्बुर की वजह से इनका भी इनकार कर दिए। तो हमारे लिए इसमें क्या सबक है? जब इंसान एक गुनाह करता है तो फिर दूसरे गुनाह का जरिया बनते जाता है, और फिर बड़े बड़े गुनाह का इर्तिकाब करके भी वो अपने आप को गुनाहगार नहीं समझता। तो हमें पहले ही गुनाहों से तौबा करते जाना चाहिए। ठीक है। जब कोई कौम को माकूल दलील नहीं मिलती तो उसे छुटकारा पाने के लिए कह देता है कि ये तो जादू है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हक की दावत को तुम जादू कहते हो तो भला ये जादू है? अल्लाह ताला की आयत मोजिज़ात को किसी जादूगर की जरूरत ही नहीं होती। हक के मुकाबले में जादूगर कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। अब जादूगर शयातीन को अपने ताबा करते हैं, ऐसे शरीका से काम लेते हैं जो अल्लाह ताला के साथ कुफर करते हैं। अल्लाह ताला की लानत है उन पर, और अल्लाह ताला की नाराजगी भी है, और आखिरत का अजाब उन पर यकीनी है। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम दलाइल का जवाब नहीं दे सके तो कहने लगे कि तुम हमारे अपने बाप दादाओं के रास्ते से हटाने आए हो, या फिर जो हुकूमत ओहदे मिले हैं उसको हमसे छीनने के लिए आए हैं, इस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो उनके आबा अजदाद की अंधी तख्लीक और दुनिया की शोहरत चाहत उन्हें ईमान लाने से रोक दिया था। तो आज भी हम माल के पीछे, जॉबों के पीछे, डिग्रियों के पीछे दुनिया की ना लग जाए, बल्कि दीन और दुनिया दोनों में बैलेंस रखे।
اور فرعون نے کیا کہا تھا؟ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم لے آؤ وہ جادو ہے، چاہے فن میں کتنے بھی ماہر ہو، جھوٹ یعنی سچ اور حق کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ظلم کامیاب ہو سکتا۔ تو جادو دو طرح کے ہوتے، نمبر 1 شیطان اور جنات کی مدد سے، دوسرا نظر بندی وغیرہ سے۔ جیسے ہی جادوگر کی رسیاں اژدھا بن گئی، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے انسان ہونے کے ناطے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ڈرو مت، اپنا عصا ڈالو، تو وہ تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگل گیا۔ اللہ تعالیٰ جادوگروں کو، مفسدوں کو کامیابی نہیں دیتے، لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے مگر اللہ تعالیٰ کو نہیں بنا سکتے نا۔ کوئی بھی فساد کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اگر ظاہری اسباب اس کے تھوڑے دن کے لیے ہو بھی گئے تو آخرت میں اس کی پکڑ ضرور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو اپنے حکم سے ثابت کر کے دکھایا، چاہے مجرموں کو ناگواری گزرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حق پر چلنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ فلما تو جب القو انہوں نے ڈالا، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ما جی تم وہ جو لائے ہو تم، بھی ساتھ اس کے، سحرن جادو ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سیبطلو ان قریب وہ باطل کر دے گا اسے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یصلح نہیں وہ سنوارتا، عمل المفسدین مفسدوں کا کام، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ اور ثابت کر دکھاتا اللہ تعالیٰ حق کو، بکلماتی اپنے کلمات سے، ولو کریہا اور اگرچہ ناپسند کرے مجرمین مجرم۔ فما تو نہ آمنا بات مانی لموسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی، الا ذریتن مگر چند نوجوان، من قومی اس کی قوم میں سے، علی خوفن خوف کی بنا پر، من فرعون سے، وملائہم اور اس کے سرداروں سے، ان کے یفتینہم وہ فتنے میں ڈال دیے گئے انہیں، وَإِنَّ اور بے شک فرعون لعالٍ فرعون البتہ سرکش تھا، فی الارض زمین میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لمن المسرفین یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، ان اگر کنتم ہو تم، آمنتم ایمان لائے تم، باللہ اللہ تعالیٰ پر، فعلیہ تو اسی پر، توکلو تم توکل کرو، ان کنتم مسلمین اگر ہو تم فرما بردار۔ فقالو تو انہوں نے کہا، اللہ توکلنا اللہ تعالیٰ ہی پر ہمارا توکل ہے، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ بنا ہمیں، فتنۃ فتنہ، للقوم ظالمین ظالم لوگوں کے لیے، نجینا اور نجات دے ہمیں، برحمتی کا ساتھ اپنی رحمت کے، من القوم الکافرین کافر لوگوں سے۔ وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے، الی موسیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کے، واقعی اور اس کے بھائی کے، ان وہ تم دونوں متعین کرو، لقومکما اپنی قوم کے لیے، بمصر مصر میں، بیوتن کچھ گھر، وجعلو اور بنا لو، بیوتکم اپنے گھروں کو، قبلتن مرکز یا قبلہ، واقیمو اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وبشر اور خوشخبری دو، المومنین مومنوں کو۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، آتیتا دی تو نے، فرعون کو، وملأہ اور اس کے سرداروں کو، زینتن زینت، و اموالن اور مال، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ربنا اے ہمارے رب، لیضلوا تاکہ وہ بھٹکائیں، عن سبیلک تیرے راستے سے، ربنا اے ہمارے رب، اطمس مٹا دے، علی اموالہم ان کے مالوں کو، وشدد اور سختی ڈال دے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فلا تو نہ، یؤمنو تو وہ ایمان لائیں گے، حتی یہاں تک کہ، یرو وہ دیکھ لے، العذاب العلیم دردناک عذاب۔ قال فرمایا، قد تحقیق، اجیبت قبول کر لی گئی، دعوتکما تم دونوں کی، فاستقیما پس تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا اور نہ، تتبعان تم دونوں ہرگز پیروی نہ کرنا، سبیل راستے کی، الذین ان کی جو، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، وجوزنا ببنی اسرائیل اور پار کرا دیا ہم نے انہیں، بنی اسرائیل کو، البحر سمندر، فاتبعہم پھر پیچھا کیا، فرعون وجنودہ اور اس کے لشکروں نے، بغین سرکشی، وعدون اور زیادتی سے، حتی یہاں تک کہ، اذا ادرکہ جب پا لیا اسے، الغرق غرق ہونے، قال بولا، آمنتو میں ایمان لے آیا، انہو کہ بے شک وہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا الذی برحق یعنی مگر وہی جو، آمنت ایمان لائے،
बिही साथ इसके बनी इसराइल वाना और मैं मिनल मुस्लिमीन मुसलमानों में से हूँ। अल आना क्या अब वक़्त हालांकि तहकीक असैता नाफरमानी की तूने कबलु इससे पहले वकुंता और था तो मिनल मुफसिदीन फसाद करने वालों में से। फलयोमा नुंजी का तो आज हम बचा लेंगे तुझे भी बदनी का साथ तेरे बदन के लितकूना ताकि तू हो जाए लिमन इनके लिए जो खल्फा का तेरे बाद हो आयतन एक निशानी व इन्ना कसीरा और बेशक बहुत से मिनन्नासी लोगों में से अन आयातिना हमारी आयत से लगाफिलून अलबत्ता गाफिल है। वलक़द बव्वाना और अलबत्ता तहक़ीक़ ठिकाना दिया हमने बनी इसराइल को मुबव्वा ठिकाना सिद्क़िन सच्चा वरज़क़नाहुम और रिज़्क़ दिया हमने उन्हें मिन तय्यिबाति पाकीज़ा चीज़ों में से फमख्तलफ़ू तो उन्होंने इख्तिलाफ किया हत्ता यहाँ तक के जाअहुम आ गया उनके पास इल्म इन्ना रब्बका बेशक तेरा रब यक़ज़ी वो फैसला करेगा बैनहुम दरमियान उनके यौमल क़ियामा क़यामत के दिन फीमा उसमें जो कानू थे वो फीही जिसमें यख्तलिफून इख्तिलाफ करते। फ़इन कुंता फिर अगर हो आप फी शकिन शक में मिम्मा उसके बारे में जो अनजलना नाजिल किया हमने इलेका आपकी तरफ फस अली तो पूछ लीजिए अल्लजीना यक़रऊना उन लोगों से जो पढ़ते हैं अल किताब किताब मिन क़ब्ली का आपसे पहले लक़द अलबत्ता तहक़ीक़ जाअका आ गया आपके पास अल हक़्क़ु हक़ मिर रब्बी का आपके रब की तरफ से फला तकूनन्ना बस हरगिज ना आप हो मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से वला तकूनन्ना और हरगिज ना हो आप मिनल लजीना उन लोगों में से जो कज़्ज़बू झुटलाया बिआयतिल्लाहि अल्लाह ताला की आयत को फतकूना वरना आप हो जाएंगे मिनल खासिरीन खसरा पाने वालों में से। इन्नल लजीना हक़्क़त बेशक वो लोग जो साबित हो गई अलैहिम उन पर कलिमात बात रब्बिका आपके रब की ला युमिनून नहीं वो ईमान लाएंगे। वलो और अगरचे जातहुम आ जाए उनके पास कुल्लु आयातिन हर निशानी हत्ता यहाँ तक के यराऊ वो देख ले अल अजाब अल अलीम दर्दनाक अजाब। बनी इसराइल फिरौन की तरफ से जिस जिल्लत रुसवाई का शिकार थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी उसमें कमी नहीं आई थी, इसलिए वो सख्त परेशान थे। बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने ये तक कह दिया कि मूसा जिस तरह तेरे आने से पहले हम फिरौन और उसकी कौम की तरफ से तकलीफों में मुब्तला थे तेरे आने के बाद भी हमारा यही हाल है। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि उम्मीद है कि मेरा रब जल्द ही तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम सिर्फ एक अल्लाह से मदद चाहो और सबर का दामन थाम रखो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तलकीन की कि अगर तुम अल्लाह के सच्चे फरमाबरदार हो तो उसी पर तवक्कल करना चाहिए। फिर अल्लाह तआला पर तवक्कल करने के साथ साथ उन्होंने बारगाह इलाही में दुआएं भी की। यकीनन अहले ईमान के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है दुआ, और दुआ से हम अपने मसले मसाइल भी हल कर सकते। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि फिरौन और उसकी कौम पर वाज नसीहत का भी कोई असर नहीं हो रहा, तो अब मुजिज़ात देखकर भी इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो फिर इनके हक में बदुआ फरमाई, जिसे अल्लाह ने यहाँ नकल फरमाया। यानी अगर ये ईमान लाए भी तो अजाब देखने के बाद लाएंगे जो इनके लिए नफा बख्श नहीं होगा। या जहन में ये आना चाहिए कि पैगंबर तो हिदायत की दुआ करते हैं, ना कि हलाकत की बदुआ। दावत तबलीग हर तरह से तमाम हुज्जत के बाद जब भी ईमान नहीं लाए तब कोई ईमान लाने की उम्मीद बाकी नहीं रहती ना, तो फिर आखिरकार चारा यही रहता कि कौम के मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी 950 साल तबलीग करने के बाद फिर आखिरकार अपनी कौम के लिए बदुआ की थी ना। यानी जो ताखिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से होती, अगर कानून मसलहत हिकमतों की वजह से अगर देर हो रही तब भी हमें सब्र करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। ठीक है, यानी समंदर फाड़ कर इसमें खुश्क कर रास्ता बना के बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने वहां से पार करा दिया मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, और उसी समंदर में फिरौन को और उसके लश्कर को डुबो दिया। और जब समंदर में जब डूब रहा था फिरौन अपने लश्कर के साथ, और जब देख लिया मौत को तो वो ईमान ले आया। तो वैसे वक्त का ईमान लाना उसके लिए कोई फायदा नहीं दिया ना। अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को समंदर से बाहर फेंकने का हुक्म दिया ताकि लोगों के लिए इबरत हो जाए। यानी लाइल्मी और जहालत की वजह से जो तकब्बुर था उसका उसका क्या सिला मिला उसको? दुनिया में भी रुसवाई और आखिरत का अजाब तो पक्का है। फलौला
پھر کیوں نہ کانت ہوئی قریتن کوئی بستی آمنت جو ایمان لائی فنفعہا تو نفع دیا اسے ایمانہا اس کے ایمان نے الا سوائے قوم یونسا یونس کے لما جب آمنو وہ ایمان لائے کشفنا ہٹا دیا ہم نے انہم ان سے عذاب الخزی عذاب رسوائی کا فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں متعنہم اور فائدہ دیا ہم نے انہیں الہین ایک مدت تک ولو شاء ربک اور اگر چاہتا تیرا رب لا آمنا البتہ ایمان لے آتے من فی الارض زمین میں جو کچھ ہے جو کوئی ہے کلہم سب کے سب جمیعن سارے کے سارے افانتا کیا بھلا آپ تکریہو مجبور کریں گے ناسا لوگوں کو حتی یہاں تک کہ یکونو وہ ہو جائیں مومنین ایمان لانے والے وما اور نہیں کانا لنفسن کسی نفس کے لیے ان کے تومینا وہ ایمان لائے الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے ویجعلو اور وہ ڈال دیتا ہے رجسا گندگی کو علی الذین ان لوگوں پر لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے قل انظروا کہہ دیجئے دیکھو ماذا کیا کچھ فی السماواتی والارض آسمانوں اور زمین میں وما تغنی اور نہیں فائدہ دیتی الآیات آیات ونذور اور ڈراوے عن قوم ان لوگوں کو لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے فہل تو نہیں ینتظرون وہ انتظار کر رہے ہیں الا مگر مثلا مانند ایامن دنوں کے الذین خلو ان لوگوں کے جو گزر چکے من قبلہم ان سے پہلے قل کہہ دیجئے فانتظروا پس انتظار کرو انی بے شک میں معکم ساتھ تمہارے من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ثم پھر ننجی ہم نجات دیتے ہیں رسولنا اپنے رسولوں کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے کذالک اسی طرح حقا حق ہے علینا ہم پر ننجی کہ ہم نجات دے المومنین مومنوں کو قل یا ایھا الناس کہہ دیجئے اے لوگو ان کنتم اگر ہو تم فی شکن کسی شک میں من دینی میرے دین میں فلا پس نہیں عابدو میں عبادت کرتا ہوں الذین جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوائے ولکن اور لیکن عابدو میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الذی وہ جو یتوفاکم فوت کرتا ہے تمہیں وہ امرتو اور حکم دیا گیا ہوں میں ان اکونا میں ہو جاؤں من المومنین ایمان لانے والوں میں وان اور اگر عاقم قائم رکھے وجہ کا چہرہ اپنا للدینی دین کے لیے حنیفاً یکسو ہو کر ولا تکونن اور ہرگز نہ آپ ہوں من المشرکین مشرکوں میں سے ولا تدعو اور نہ آپ پکاریے من دون اللہ اللہ کے سوا کسی کو ما لا ینفعک جو نفع دے تمہیں ولا اور نہ یضرک اور نہ نقصان دے آپ کو فین پھر اگر فعلتا کیا آپ نے ایسا فَإِنَّكَ کا تو بے شک آپ اذن اس وقت من الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے وَإِن اور اگر یمسسک اللہ پہنچائے آپ کو اللہ بِضُرٍ کوئی تکلیف فلا کاشفہ تو نہیں کوئی ہٹانے والا لہو اسے الا مگر ہوا وہی وہی یورت کا اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بخیرن کسی بھلائی کا فلا راد تو نہیں کوئی پھیرنے والا لفضلہ اس کے فضل کو یصیب وہ پہنچاتا ہے بھی اسے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے وہ هو الغفور الرحیم اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے قل یا ایھا الناس کہہ دیجیے اے لوگو قد تحقیق جاءکم آ چکا تمہارے پاس الحق حق من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فمن تو جس نے اهتدى ہدایت پائی فانما تو بے شک یہتدی وہ ہدایت پائے گا لنفسی اپنے نفس کے لیے ومن ضل اور جو گمراہ ہوا فانما تو بے شک یضل وہ گمراہ ہوگا علیہ اپنے نفس پر وما اور نہیں انا میں علیکم بوکیل تم پر کوئی ذمہ دار واتبع اور پیروی کیجیے ما یوحا اس کی جو وحی کی جاتی ہے الیکا طرف آپ کی وصبر اور صبر کیجیے حتی یہاں تک کہ یحکما فیصلہ کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خیر الحاکمین وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ کی دعوت کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا اور خود وہاں سے نکل گئے جب عذاب بادل کی طرح ان پر امٹ آیا تو وہ بچوں عورتوں حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کی اور توبہ استغفار شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان سے عذاب ٹال دیا
اور حضرت یونس علیہ السلام آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے۔ تو انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر وہ کسی اور طرف روانہ ہو گئے، جس پر وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر کا عذاب ٹل گیا۔ جب عذاب کو دیکھ لیتے نا تب کوئی دعا کریں گے تب قبول نہیں ہونے والی ہے۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت کی طرف لگا دیتا تھا نا، تو وہ تو زبردستی ہو سکتی تھی نا، تو کوئی بھی کفر نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ساری چیزیں بتا کر ہمیں حق دیا کہ راستہ کون سا چننا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ظلم نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے حق و باطل کے درمیان جو آپ کی مرضی ہے وہ چننے کا حق دے دیا، آزادی دی گئی۔ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا نا۔ گندگی کیا ہے یہاں پر؟ کفر ہے۔ اگر زمین آسمان کی چیزوں میں اگر غور فکر کر کے اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ نشانیوں سے بڑھ کے اور ان کو کیا نشانی دکھائی جا سکتی جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ اللہ اور رسولوں پر جس کا ایمان ہوتا نا اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ بچا لیتا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرما رہے، ان کے ذریعہ ساری امت کو ہے یہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کی عبادت نہ کرے جو تجھے نفع پہنچا سکتی نا نقصان پہنچا سکتی۔ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اگر ہم لوگوں سے ڈرنے لگیں گے تو پھر ہم بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے نبوت کا فضل، ایمان کا فضل عطا کر سکتا، اور ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا، اور یہ ذمہ داری نبی کو نہیں دی گئی کہ ہر صورت میں ہر کسی کو مسلمان بنا کے چھوڑے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ صرف اہل ایمان کو خوشخبری دینا اور نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ دعوت دین، دعوت تبلیغ، کوئی اس دعوت کو مان کر ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا ہے تو اس کا وہی ذمہ دار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی وحی کرے اسے مضبوطی سے پکڑ لے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر عمل کرے، جس سے روکے اس سے رک جائے، اور کسی چیز میں کوتاہی نہ کرے، اور وحی کی اطاعت و اتباع میں جو تکلیفیں آتی نا مخالفین کی طرف سے اس پر ایذائیں پہنچتی تو اس سے ہم دین کا کام روک نہیں سکتے۔ جب ہم قرآن کا علم سیکھتے، دین کی تبلیغ کا کام کرتے نا تو شیطان ضرور رکاوٹیں ڈالتا، بیماری سے، مال سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آج ہمارا سورہ یونس مکمل ہوا، انشاءاللہ ہم کل سورہ ہود پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔